جی اس وقت میں موجود ہوں محمد شاہ قبرستان کے اندر. جیسا کہ پچھلے گزشتہ دن سے محمد شاہ قبرستان کے اندر بہت سے مسائل کے اوپر بہت سے صحافی آ رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے. تو آج ہم اسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے محمد شاہ قبرستان کے اندر آئیں اور ہمارے معلومات یہاں سے کریں گے گورکن سے کہ یہاں کیا مسئلے مسائل ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں سوشل میڈیاز پہ جو ویڈیو چل رہی ہیں کیا ان میں کچھ صداقت ہے یا نہیں. جی جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں موجود ہوں محمد شاہ قبرستان کے اندر اور یہاں پہ گورکن پانی والے اور دوسرے کام کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس قبرستان کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا مافیا کا راج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کا نام؟ محمد سلطان ہے. اچھا سلطان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی خبریں چل رہی ہیں کہ یہاں پہ بتہ گیری ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم اتنا کہیں گے یہ بالکل جھوٹ ہے, فیک ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی بتہ نہیں لے رہا, ویسے الزام لگایا جا اچھا رہا ہے. میں نے سنا ہے رفیق شاہ نامی یہاں پہ کوئی ویلفیئر والا ہے, وہ آپ سے فی خبر 8,000 روپے لیتا ہے. نہیں لیتا, ایسے جھوٹ ہے. پچھلے دنوں کچھ گورکندوں کو یہاں سے نکالا گیا, کس بنیاد کے اوپر نکالا گیا, کیا وجوہات تھیں ان کی؟ ان کو نکالا تو ہم نے تھا, لیکن وہ ہمارے نام کو بدنام کر رہے تھے, زیادہ پیسے لینے, بہت شکایتیں آ رہی تھی ان کی, اسی وجہ سے ان کو ہٹایا تھا. وہی ہٹانے کی وجہ سے وہ ٹسل ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. اچھا گورکن تو یہاں پہ ٹاؤن کی طرف سے ہوتے ہیں یا کے ایم سی کی طرف سے گورکن مقرر ہوتے ہیں, کی طرف تو وہ جو گورکن آئے تھے ان کا کیا کے ایم سی سے کوئی لینا دینا تھا؟ کے ایم سی افسران نے ان کو یہاں پہ نامزد کیا تھا؟ نہیں, پہلے وہ کام کرتے تھے لیکن وہ ان کو اسی وجہ سے ہٹایا تھا. ان کے بہت ہمارے نام بدنام کر رہے, لوگوں سے پیسے زیادہ لینے اور جھوٹی خبریں لگانے کے لیے, اسی وجہ سے وہ ٹسل ہمارے اوپر. اچھا میں نے سنا ہے کہ جو یہاں پہ گورکن تھا اس کے اوپر ایف آئی آرز بھی تھی اور سزا یافتہ بھی تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. کیا نام ہے اس کا؟ راشد نام تھا. کس چیز میں پہلے اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور سزا یافتہ تھا؟ اب یہ تو میرے کو پتہ نہیں ہے کس چیز کے اوپر گیا تھا جیل میں. میں نے سنا ہے یہاں پہ منشیات کا کاروبار بھی ہوتا ہے. منشیات, ہاں ہوتا تو ہے, ایسے لوگ ہیں جو منشیات کا کاروبار. تو وہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ منشیات کر رہے ہیں؟ اور لازمی بات ہے کہ جب یہاں پہ 2 نمبر کام ہوگا تو بدنام گورکند ہوگا. وہ بدنام تو ہم ہی ہوں گے نا. تو آپ نے متعلقہ تھانے کو, متعلقہ عملے کو اس چیز کی اطلاع دی؟ تھانے والوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کون کون یہاں منشیات فروش کرتا ہے, جو کون کون بیچتا ہے. قبرستان کی حدود کے اندر منشیات فروشی ہو رہی ہے؟ ان کی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں. منشیات فروشی قبرستان کی حدود کے اندر ہو رہی ہے, قبرستان سے باہر؟ جو رفیق والد بودو ہے, یہ بھی منشیات فروشی کا کام کرتا تھا یہاں پہ. اچھا تو اس کی جو پہلے ایف آئی آر ہوئی ہے منشیات فروشی میں, جی جی. کتنی سزا کاٹ کے آیا؟ سزا تو ابھی نہیں کاٹی, ابھی گئے نہیں ہے جیل. اس کے باوجود کے ایم سی اس کو یہاں پہ نامزد کرتی ہے گورکن. جی ہاں, اس کو کے ایم سی بٹھانا چاہ رہی ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ رفیق عرف بودو جو کہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے, تو یہاں پہ سوال بنتا ہے متعلقہ تھانے سے کہ انہوں نے اس کا کلیئرنگ سرٹیفکیٹ کس طرح دے دیا. ایک منشیات فروش سزا یافتہ یہاں پہ گورکن کس طرح نامزد ہو جاتا ہے؟ یہی سوال بنتا ہے کے ایم سی ڈائریکٹر قبرستان سے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو آپ کس طریقے سے یہاں پہ قبرستان کے اندر گورکن نامزد کرتے ہیں. اور جبکہ ہمارے سلطان بھائی کہہ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے اور متعلقہ تھانہ اس کے علم میں بھی ہے کہ یہاں پہ منشیات چل رہی ہے, تو میں وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدارہ اس کے اوپر ایکشن لیں اور منشیات فروشی جیسا گھناؤنا عمل جو قبرستان کے اندر ہو رہا ہے اور آپ کے متعلقہ ادارے ایک منشیات فروش کو یہاں پہ گورکن نامزد کر رہے ہیں, اس کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لیا جائے. جی.